الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 12 چشمے کے ناظرین و سامعین کو اختر عباس کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان ہر وقت جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ اس کوشش اور جد و جہد کو اسلام میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہد مسلسل، ان تھک کوشش یا جہاد اکبر کے بغیر دنیا سے فساد، بد امنی اور عدم مساوات کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ناظرین، 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، 200 کے قریب ریاستیں ہیں۔ ریاستیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ نظریات اور مفادات کا آپس میں ٹکراؤ عروج پر ہے۔ عالمی امن اور مساوات انسانی بالکل ناپید ہے۔ UNO کی چھتری کے نیچے ریاستوں قوموں کے حقوق مسخ ہو رہے ہیں۔ مساوات انسانی کا خون ہو رہا ہے۔ قول و فعل میں تضاد ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ عروج پر ہے۔ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بد امنی اور شورش عروج پر ہے۔ عالمی مساوات اور عالمی قیام امن کے لیے جہد مسلسل بلکہ جہاد اکبر کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اصلاح پسند انسان کو ایسے میں کوئی بھی صالح عمل، کسی صالح ایکٹیویٹی کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے ذریعے عالمی مساوات اور اخوت و احترام قائم ہو۔ آخر کوئی تو صالح عمل ہو جس کے ذریعے افراد کی رعونت اور سرکشی کو عاجزی اور تابعداری میں ڈھالا جائے۔ تاریخ پڑھ کر تحقیق کر کے دیکھ لیں، معاشروں میں اور ریاستوں میں فساد، بد امنی اور لاقانونیت پھیلانے والوں، اس کی سرپرستی کرنے والوں کی اکثریت امراء کی رہی ہے، جنہوں نے کئی نقاب اوڑھے۔ دولت کے حرص و لالچ اور کثرت مال نے ہی انسانوں کے نفس کو رعونت اور بغاوت پر اکسایا، اور دولت اور طاقت کے چکر میں ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت کو پامال کیا۔ ایسوں اور پھر صاحب استطاعت سمیت تمام لوگوں کے لیے کسی نہ کسی صالح عمل، کسی صالح ایکٹیویٹی کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس پر عمل سے ان لوگوں کے نفسوں میں عاجزی و انکساری اور مساوات انسانی کا احساس جاگتا رہے۔ ایسی صالح ایکٹیویٹی، چوٹی کی مضبوط ترین کوشش، ایسا جہاد اکبر تو اللہ کے دین اسلام میں حج بیت اللہ ہے۔ اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ حج عبادت الہی اور حقوق العباد کا ایک جامع ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران اللہ کی تسبیح و تکبیر و تحمید کے ساتھ ساتھ ہر ایک جان، سب کے مال اور عزت و آبرو کی حرمت کو یقینی بنانے کا اعادہ عالمی امن و عالمی مساوات انسانی کا ضامن ہے۔ باقی دنیا میں صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ حج تو ایک عمل اور صالح عمل اور کمپلسری ایکٹیویٹی ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے فرض ہے۔ جب دنیا میں ہر طرف ظلم و باربریت کو دیکھتے ہیں تو اس کے حل کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے بنے ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے حضور میں وہی اکرام والا ہے جو تم میں متقی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ معیار جو مساوات انسانی، تعظیم انسانی، عالمی امن اور عالمی اخوت انسانی کا ضامن ہے۔ حج ایک ایسا صالح عمل ہے جس سے عالمی اخوت قائم ہوتی ہے اور عالمی پرامن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لوگوں کے جان، مال، عزت و آبرو کی حرمت قائم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ فریضہ حج بھی ادا کر رہے ہیں، 57 کے قریب اسلامی ملک بھی ہیں، پھر بھی امن اور مساوات قائم کیوں نہیں ہے؟ مسلم معاشروں میں، ریاستوں میں ظلم کیوں قائم ہے اور وہاں پہ بد امنی کیوں ہے، شورش کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم ممالک میں عالم کفر کی مداخلت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ عالم کفر جو ہے، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا پہ ریجھے ہوئے ہیں تو دنیا ان کے منہ پہ ماری گئی ہے۔ ان کی مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے عدل و انصاف اور امن و مساوات قائم نہیں ہے۔ مسلم عوام تو عدل و انصاف اور امن و مساوات قائم کرنے کے لیے چیخ و پکار کر رہی ہے، جن کی کوششوں کو جبر سے دبایا جا رہا ہے، اور خود کٹ پتلی نام نہاد مسلم حکومتیں عدل و انصاف اور امن و مساوات قائم کرنے میں ناکام ہیں، کیونکہ ان کی ترجیح عدل و انصاف اور
امن و مساوات قائم کرنا ہے ہی نہیں۔ مسلم ریاستوں میں کٹ پتلی حکومتیں قائم ہیں، سوائے ایک دو ممالک کے باقی سب اسلامی ممالک میں حکومتیں آزاد نہیں ہیں، وہ کٹ پتلی ہیں۔ عملاً تو عالم کفر کی ہی اجارہ داری قائم ہے، اس وجہ سے پھر نیچے عدل قائم نہیں ہو رہا۔ لوگ انفرادی طور پر تو اسلامی شعائر پر عمل پیرا ہیں، لیکن ریاستیں اسلام کی سرپرستی نہیں کر رہیں۔ اس کی وجہ سے جو اسلامی قوانین ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، وہ نافذ نہیں ہو رہے، اور یہ ظلم مچا ہے، شورش مچی ہے، اور لوگوں کے نفس کچھ بھی کر گزرنے میں آزاد ہیں۔ نفس جو لالچی، کنجوس اور حریص ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں ظلم اور ناانصافی اور جو بربریت اور دھوکہ ہے اور جو جھوٹ ہے اور یہ جو اس سماجی برائیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ یہ اس ڈھیل کا نتیجہ ہے جو مسلم ریاستوں میں قائم کٹ پتلی حکومتوں نے قانون شکنوں کو دی ہے اور ان مجرموں کو چور رستے دیے ہیں، ورنہ دنیا میں عدل و انصاف اور امن و مساوات صرف اور صرف اللہ کے احکام نافذ کرنے سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ حج بیت اللہ ہی ایک ایسا عمل، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے لوگوں میں عاجزی اور اطاعت و تابعداری پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے عدل و انصاف اور امن و مساوات اور عالمی بھائی چارے کے قیام کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔